اس وقت تو یونیورسٹیاں نہیں تھیں، تو کوئی بتائے نا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہاں سے علم سیکھا؟ قیصر و کسریٰ کی کسی یونیورسٹی سے سیکھا ہے، یا جو ہے وہ فارس یا ملک شام کے کسی اسکول سے سیکھا؟ کہیں سے نہیں سیکھا، وہیں سے سیکھا جس میز اور جس ٹیبل پر، جس چٹائی پر بیٹھ کے حضرت ابو ہریرہ نے علم سیکھا ہے، اسی چٹائی پر بیٹھ کے حضرت عمر فاروق اعظم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا۔ پھر علم کی کیا بات، آج بھی اگر کوئی دعویٰ کرے سارے حکمرانوں کو اکٹھا کر کے کوئی کہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جیسی کوئی خلافت کرے، تو حضرت عمر فاروق اعظم کے قدم کے نیچے جو دھول تھی اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان ہے۔ لوگ بھوکتے ہیں کہ جناب ہم نے قرآن سارا پڑھا، مولوی نئی نئی باتیں بتاتے ہیں اور ہمیں تو قرآن میں کہیں نہیں ملی۔ وہ ام یعقوب تھی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے حضور نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پہ، وہ بال کٹاتی تھی، کہا لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو اپنے بال کٹائے اور اپنے ہاتھ پر جو ہے وہ بیل وغیرہ بنوائے اور گدوائے، اور فرمایا وہ جو اپنے دانتوں کے سوراخوں کو جو ہے وہ صاف کر کے وہ روشن کرے، ان کو زینت کے طور پر جو صاف کرتی ہے اور ان کو تراشے، تو اس پہ تو لعنت فرمائی ہے۔ اب وہ دوڑی دوڑی آئی، اس نے کہا میں نے الحمد سے لے کے ناس تک میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملا جو ہے اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تجھے نہیں ملا، قرأتی ہی لقد وجدتی ہی، اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے اس عورت کو کہ جو یہ کام کرے بال وغیرہ کرے۔ تو قرآن مجید پڑھے اس لیے تب تجھے ملے نا، قرآن مجید تو نے صرف سورہ یاسین پڑھی وہ بھی اس لیے کہ تیری دکان میں برکت ہو۔ قرآن مجید اگر تو اس لیے پڑھتا کہ تیرے دل میں اللہ رب العزت نور بھر دے تو تیرے گھر میں بھی نور ہوتا، تیرے دل میں بھی نور۔ تو نے پڑھا ہی نہیں اس لیے، تو نے تو پڑھا اس لیے کہ تیرے گھر میں برکت ہو، تیری دکان میں برکت ہو۔ یہ قرآن مجید تو وہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس ایک شخص آیا اور روز آ جاتا بھیک مانگنے، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تیرے پاس قرآن موجود نہیں ہے تو قرآن پڑھا کر۔ قرآن پڑھتا، پھر آنا بند کر دیا۔ بازار میں حضرت عمر فاروق اعظم کو ملا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کیا ناراض ہو گیا، اب آتا ہی کوئی نہیں؟ تو اس نے کہا انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغنا لی البابل عمر، عمر نے مجھے اس قرآن کی طرف بھیجا ہے کہ جس قرآن نے عمر کے دروازے سے مجھے بے نیاز کر دیا۔ یہ تو وہ قرآن ہے، اس کو تم نے تھاما ہی کوئی نہیں۔ پھر تو پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ قرآن پڑھنے کا تیرا طریقہ ہے؟ یہ تو نے کون سا طریقہ کس سے سیکھ کے آیا؟ تو عورتوں سے بیٹھ کے قرآن سے پڑھتا رہا، کہتا ہے جناب قرآن پڑھتا ہوں شفا نہیں ہوتی۔ تو قرآن پڑھنے کا تجھے ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ قرآن حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پڑھا ہے، قرآن حضرت عمر فاروق اعظم نے پڑھا، قرآن حضرت بلال حبشی نے پڑھا، قرآن حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کا قرآن آپ کے اور میرے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ اٹھ کر سنا۔ فرمایا ابو موسیٰ اشعری تو بڑا ہی سونا قرآن پڑھتا ہے یار، تجھے تو مجھے لگتا ہے حضرت داؤد کے خاندان کا اللہ رب العزت نے حلق عطا فرمایا، تو یہ تو حضرت داؤد جو ہے علیہ السلام کے نغمے کا تجھے نور عطا فرمایا۔ تو کہا سونیا آپ نے کہاں سے سنا؟ کہا جس وقت رات تو قرآن پڑھ رہا تھا میں تیرے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہا۔ تو آپ نے جو کہا حبرت کا تعبیرہ، محبوب اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور لہ بنا کے پڑھتا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا بلال ایسے قرآن نہ پڑھا کر جیسے تو پڑھتا ہے، ایک آیت ادھر سے لے لی تو ایک آیت ادھر سے لے لی۔ فرمایا پورا مضمون پڑھ دیا کر، پورا چیپٹر پڑھا کر، پوری سورت کو پڑھ دیا کر، ایک مضمون کو پورا مکمل کیا کر پھر آگے پڑھا کر۔ محبوب آپ نے کہاں سنا؟ فرمایا رات ہی جب تو پڑھ رہا تھا تو میں سن رہا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم سے فرمایا تو بہت اونچا اونچا قرآن پڑھتا ہے، تھوڑا ہلکے پڑھا کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر تو بڑا آہستہ پڑھتا ہے، تھوڑا زور سے پڑھا ہے۔ انسان کہے جناب میں 10 یا 12 سال ٹیکنالوجی سیکھی ہے، میں نے بایولوجی سیکھی ہے، میں نے کہا تو ٹیکنالوجی سیکھ لے یا بایولوجی سیکھ لے لیکن پھر بھی محمد عربی کے دین تک نہیں پہنچ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کو صرف شریعت کا علم تھا اور مولوی کو بھی صرف شریعت کا علم ہے۔ میں نے کہا پھر نبی میں اور مولوی میں فرق کیا رہ گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 7 سال بارشیں ہوں گی اور 7 سال قحط سالی پڑے گی، اور میں تمہیں بتاؤں اس قحط سالی سے بچنا کیسے ہے۔ وہ طریقہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کر کے بتایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو سب آتا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو یہ نہیں فرمایا میں نبی ہوں تو مجھے صرف شریعت کی بات آتی ہے، مجھے نہیں آتی کھیتی کسانی، مجھے نہیں آتا یہ۔ اگر تو کہتا ہے کہ مولوی کو بھی صرف شریعت کا علم آتا ہے اور نبی کو بھی صرف شریعت کا علم آتا تھا، تو تو نے تو مولوی کو اور نبی کو ایک سا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، نبی سب کچھ جانتے اور تو قرآن مجید کو تو نے اٹھا کے صرف طاق پہ رکھ دیا اور کہے میں ٹیکنالوجی بایولوجی سیکھی ہے تو مجھے تو کہیں کچھ نہیں ملا۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ علم حقرا در کنی انداختی یار نانے ناکتے در باختی، تو نے
قرآن مجید کو اور حدیثوں کی کتابوں کو تو نے اٹھا کے طاقوں میں رکھ دیا. ABC تو نے اس لیے پڑھی کہ تجھے روٹی نصیب آئے, تجھے روٹی ملتی رہے, اور تو کہتا جناب میں قرآن میں یہ نہیں, قرآن میں وہ نہیں. تو نے پڑھائی کہاں ہے؟ تو پڑھتا تب تجھے